ہمارا الٹا حساب یہ ہے کہ سارے نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی ایک تکلیف آ جائے یا ایک بات طبیعت کے خلاف ہو جائے اس کو لے بیٹھتے ہیں اور اس کو لے بیٹھ کر اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں. لیکن ہزارہا نعمتیں جو اللہ تو ہزارہا نہیں لاکھوں کروڑوں انگنت ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں اور لوگ گرمی سے بلبلائے ہوئے تھے. تو کسی نے حضرت کی مجلس میں یاد کر دیا حضرت آج کل گرمی بڑی سخت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ گرمی کی سختی تو یاد رہی, لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہوا. یہ گرمی جو ہے کتنے جراثیم کو مار رہی ہے, کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں. اس گرمی کے نتیجے میں کتنی کھیتیاں پک رہی ہیں, کتنے پھل پک رہے ہیں. یہ گرمی ہی تو ہے جس کے نتیجے میں فصلیں تیار ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں پھل پکتے ہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سخت ترین گرمی کا زمانہ ہوتا ہے کھجوریں اسی میں پکتی ہیں, اس سخت گرمی کے موسم میں پکتی ہیں. تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے, لیکن اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات فجر کے وقت میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ لو چل رہی ہے فجر کے وقت میں بھی. لیکن اسی گرمی کے اندر وہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جو سارے سال مزے سے کھاتے ہو اور جس کے اوپر بے شمار انسانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے. تو فرمایا یہ تو زبان پہ آ گیا کہ گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی جو تکلیف پہنچ رہی اس کا تو ذکر کر دیا, لیکن اس گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والی نگاہ دے دے جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو ہر تکلیف کے اندر بھی یقیناً ہر تکلیف کے اندر بے شمار مصلحتیں, بے شمار حکمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے, سوچنے والا دماغ چاہیے, دھیان رکھنے والا دل چاہیے, تو وہ اس نعمتوں کی طرف دھیان کرتا ہے. میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اس بات کو بڑے بلیغ انداز میں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھتے ہیں کیا مانا کہ اگر اس کو سیدھا پڑھ کر دیکھو تو کائنات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو مال کار نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن ہم چونکہ الٹا پڑھتے ہیں تو اس واسطے وہی واقعہ ہمارے لیے تکلیف کا اور صدمے کا سبب بن جاتا ہے. یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بڑے مرحوم بھائی کی وفات کے موقع پر, جبکہ حضرت والد صاحب علیہ کے بڑے چہیتے صاحبزادے تھے مولانا محمود اشرف صاحب کے والد, اور تقریباً جوانی میں انتقال ہوا, ان کا صدمہ پہنچا ہوا تھا. اس وقت فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا کس طرح پڑھا کہ اچھا خاصے جوان آدمی تھے, 50 سال عمر تھی
اور ابھی بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی تھی اور انتقال ہو گیا. لیکن فرمایا اس کو سیدھا پڑھو, سیدھا اس طرح پڑھو کہ مرنے کا وقت تو متعین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہر انسان گنی ہوئی گھڑیاں لے کر آتا ہے, لہذا وہ تو متعین تھا. لیکن وہ موت جو کہ آنے ہی والی تھی, اس کو, اس کے صدمے کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ حج کر کے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا حج کے نتیجے میں, پھر واپس آ گئے, اپنے والدین سے بھی ملاقات کی. مولانا محمود اشرف صاحب اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے, تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی, ان کو خدمت کا بھی موقع مل گیا. آ کر اپنے دوست احباب سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی دعوت بھی کر لی. تو وقت تو آنا تھا, لیکن اس آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب جمع فرمائے کہ اس کے نتیجے میں وہ وقت, اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی. تو فرمایا یہ ہے سیدھا پڑھنے کا راستہ. اور ہم ہر واقعے کو الٹا پڑھتے ہیں, اس کے نتیجے میں گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, شکوے کرتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا, نعمتیں ہر بڑی تکلیف دہ حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بیماری تو آ گئی, لیکن کتنے تیماردار مجھے میسر ہیں, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں. مہربان معالج موجود ہے. ان نعمتوں کا تصور کرو تو یہ سیدھا پڑھنا, اور کہ بھائی اچھا خاصے ہم ٹھیک ٹھاک تندرست تھے, سب کام کر رہے تھے, بیٹھے بیٹھائے بیمار پڑ گئے. یہ الٹا پڑھ رہے ہو واقعے کو. ارے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری پیش نہ آئے, لیکن بیماری پیش آنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب دے رکھے ہیں راحت کے اور اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے. اس کو بھی تو غور کرو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت کے استاد تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں حضرت والد صاحب علیہ کو اطلاع ملی کہ بیمار ہیں, تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت کو اس وقت بہت شدید بخار تھا, شدید بخار تھا, تیز بخار, جل رہے تھے بخار میں. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے آنکھ صحیح کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دل صحیح طرح دھڑک رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بیٹھ بھی سکتا ہوں. البتہ تھوڑا بخار ہو گیا ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. تو جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کا پہلے ذکر کیا کہ یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ تھوڑی سی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے واقعات کو سیدھا پڑھنے کا عادی بنائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ چلے, اور نعمتوں کا پتہ چلے گا جتنا اس پر غور کرو گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی. تو نعمتوں کا استحضار, اس پر شکر, اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک نہ جانے کتنے واقعات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں جن سے راحت ملتی ہے, بس گزرتے چلے جاتے ہیں, اس سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں, گویا میرا حق تھا مجھے مل گیا. ارے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرو, یہ تو کہو کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ نعمت دیا ہے,
نعمتوں کا استحضار عادت ڈالنے سے ہوتا ہے، مشق کرنے سے ہوتا ہے. تو جتنا جتنا یہ استحضار ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اتنی ہی محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات.